بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضروریات میں سے مال کو انسان کی بہت بڑی ضرورت بنایا ہے، اور اس مالی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسباب، وسائل، ذرائع بھی عطا فرمائے ہیں، اور اسباب اور وسائل اور ذرائع کس طرح اختیار کرنے ہیں وہ راستے بھی بتائے ہیں۔ کون سا راستہ مال کمانے کا جائز ہے، حلال ہے، کون سا ناجائز ہے، حرام ہے، وہ بھی بتائے ہیں۔ یہ ساری ہدایات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی ہیں۔ انہی ہدایات اور رہنمائیوں میں رہتے ہوئے انسان اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اور جب انسان ان ہدایات اور رہنمائیوں سے نکلتے ہیں تو پھر یا تو فقر و فاقے کا شکار ہو جاتے ہیں، یا حرام، لقمہ حرام، مال حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو طریقے کمانے کے مقرر کیے ہیں ان سے باہر ہو جاتے ہیں۔ آج مجموعی طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ اس مال کی وجہ سے، اس مال کی تنگی اور بے روزگاری کی وجہ سے، اور مختلف قسم کی معاشی پریشانیوں کی وجہ سے آج ہر شخص پریشان ہے۔ کتنے لوگ تو اپنی پریشانیوں کا اظہار صاف صاف کر دیتے ہیں، کتنے لوگ اپنی پریشانیوں کا اظہار لوگوں کو بتا کر کرتے ہیں کہ میں پریشان ہوں، میری مدد کرو، اور کتنے ایسے ہیں جو وظائف کا سہارا لیتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتا دیں، روزگار نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں، فاقے کا شکار ہوں، بے روزگار ہوں۔ تو ہر شخص اس مال کی وجہ سے پریشان بھی دکھتا ہے، اور پریشانی سے نکلنے کا وہ راستہ بھی اختیار کرتا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں اس مالی تنگی سے نکلنے کے جو اسباب بیان کیے ہیں، اور مال اور فقر و فاقے کا انسان کیوں شکار ہوتا ہے، اس کی جو اسباب بیان کیے ہیں اس سے ہم دور ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے آ کر درخواست کی، دعا کر دے، مال نہیں ہے، مالداری کی دعا کری کہ فاقے کا شکار ہوں، دعا کر دے مال بڑھ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا دے سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ مال دے دے، مالدار بنا دے، لیکن آپ نے دعا دی، نصیحت دی، ارشاد فرمایا کن قانعا تکن اغنی الناس، کہ قناعت اختیار کر لو، جو اللہ نے دیا ہے، جو تم محنت اور اپنی حلال کمائی سے کما لیتے ہو، اس پر قناعت اختیار کر لو کہ اللہ کا جو دیا ہوا ہے بہت ہے، تو تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔
مالدار ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے پاس مال ہو، میں مالی تنگی کا شکار نہ ہوں، اور مال اور انسان کی ضرورت اور روزگار یہ تو ملنا ہی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کہ تم اس وقت تک مرو گے نہیں جب تک کہ تم اپنی روزی روزگار پورا نہیں کر لو گے۔ جب تمہارے حق تمہارے لیے تمہارے مقدر میں جو اللہ نے روزی لکھ دی ہے اتنی ہی ملنی ہے، دن رات خواری کرو، رات کو بھی کماؤ دن میں بھی کماؤ، ملنا اتنا ہی ہے۔ اور تھوڑی محنت کرو گے، جتنی محنت تمہارے مقدر میں ہے تمہارے بس میں ہے، تو یاد رکھو اس سے کم نہیں ملنا جو لکھا ہوا ہے ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقہا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، مال کو کمانے میں جائز طریقے کو اختیار کرنا، پاکیزہ راستے کو اختیار کرنا، وہ ناجائز اور غلط راستے اختیار نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزی دینے کا تو اعلان فرما دیا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرما دیا ہے کہ روزی تو ملنی ہے، بھوکا تو کسی نے نہیں رہنا، جو مقدر میں ہے وہ تو مل کر رہے گا۔ اب اس روزی کو کمانے میں خواری اٹھانی ہے، رسوائیاں اٹھانی ہیں، ناجائز اور حرام راستے اختیار کرنے ہیں، وہ بھی انسان کے بس میں ہے، اور حلال طریقے سے اپنی کوشش اور طاقت میں جتنی محنت ہے وہ کر کے جو روزی کما کر لا رہا ہے، اللہ کے فرائض اور احکامات کو بھی پورا کر رہا ہے، اس طرح بھی ملنا ہے۔ روزی کمانے کے تو دونوں راستے ہیں، اور ملنا اتنا ہی ہے جو مقدر میں ہے، اس سے کم بھی نہیں ملنا، اس سے زیادہ بھی نہیں ملنا۔ اب خواری سے کما لیں، ناجائز اور حرام راستوں کو اختیار کر کے کما لیں، یا اللہ کو راضی کر کے، اللہ کے احکامات کو پورا کر کے اور اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی کوشش اور محنت جتنی ہو سکتی ہے اتنا کر کے کما لیں۔ پھر انسان جتنا بھی کما لے، حرص اور ہوس اتنی انسان کے اندر ہے کہ وہ کتنا ہی ہو جائے اس کو تھوڑا سمجھتا ہے، کتنا ہی اس کے پاس آ جائے مال دولت وہ یہی کہے گا کم ہے کم ہے، وہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا دنیا کے لحاظ سے، وہ کہے گا وہ تو مجھ سے بہت آگے ہے، میں تو بہت پیچھے ہوں۔ تو کبھی بھی وہ سکون کی نیند نہیں سوئے گا، کبھی بھی اس کو چین نہیں آئے گا، وہ ہمیشہ بے چین اور پریشان رہے گا جب تک کہ اس کے اندر قناعت نہیں ہوگی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کن قانعا، قناعت اپنے اندر پیدا کرو، اللہ نے جو دیا اس پر بس کرو، شکر کرو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ اشعریین کے کچھ لوگ آئے تھے، تو ان کے قبیلے کے لوگ مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر ٹھہرے ہوئے تھے، کھانے پینے کا مسئلہ تھا، دور دراز کا سفر کر کے آئے تھے، بھوک ان کو ستا رہی تھی۔ قبیلے کے لوگوں نے مشورہ کر کے ایک آدمی کو مقرر کیا کہ تم جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور جا کر کہو کہ ہم بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں۔ یہ ان کا نمائندہ، ان کے قبیلے کا آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، تو وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور قرآن کی یہ آیت پڑھی جا رہی ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر چلنے والے جتنے ہیں، جتنی مخلوق ہے، انسان ہو یا حیوانات جانور ہوں، سب کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، روزی کا بندوبست اللہ کریں گے۔ انسان کے حق میں صرف اس کی محنت ہے کہ اس نے محنت کرنی ہے، باقی روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ انہوں نے یہ آیت سنی، واپس آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں کہا۔ یہ آیت میں تو عجیب مضمون ہے، اللہ فرما رہے میرے ذمہ ہے، میں کیوں کسی اور سے کہوں؟ اور اپنے قبیلے کے لوگوں سے آ کر کہا کہ آ رہی ہے، کھانے پینے کی چیزیں آ رہی ہیں۔ وہ یہ سمجھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سامان بھجوائیں گے۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک آدمی آتا ہے اور بہترین قسم کی تشت تھال سجے میں کھانے پینے کی چیزوں سے لا کر رکھ دیے ان کے سامنے۔
اب یہ قبیلہ عشریین کے لوگوں نے خوب کھایا اور بچ گیا، اور پھر ایک اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں سے کہا بھائی یہ واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر آ جاؤ، یہ جو آپ نے بھجوایا تھا بہت زیادہ تھا، یہ باقی بچ گیا، یہ آپ کسی اور کو دے دیں۔ یہ دو لوگ یہاں سے چلے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہا کہ یہ آپ نے کھانا بھجوایا تھا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تو نہیں بھجوایا تھا، وہ ہمارے فلاں قبیلے کا آدمی آیا تھا، اس نے ہمیں آ کر یہ کہا تھا، آپ کے پاس نمائندہ بن کر آیا تھا۔ اس آدمی کو بلایا گیا، اس سے پوچھا بھی کیا مسئلہ تھا؟ کہا کہ میں آپ کے پاس آیا تھا کہنے کے لیے، لیکن جب آپ کی زبان مبارک سے میں نے یہ آیت سنی تو میری ہمت نہ ہوئی کہ روزی کے معاملے اور ذمہ داری تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی آیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تم سب کی روزی کا غیب سے بندوبست فرمایا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ تفسیر رازی میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ رہی تھی، دوران وہی خیال آیا کہ میرے کھانے پینے کا کیا ہوگا، نبوت کی ذمہ داری تو میرے اوپر ہے لیکن گھر والوں کی روزی روزگار کا کیا ہوگا۔ یہ خیال انبیاء علیہ السلام کی تربیت تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی تربیت کا معاملہ تو براہ راست اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسانوں کی تربیت انبیاء علیہ السلام کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی تربیت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا علماء نے کہ انبیاء علیہ السلام کی کسی بات پر عیب نکتہ چینی یہ انسانوں کے لیے نہیں، انسانوں کے کو اس کی اجازت نہیں ہے، مقام اور مرتبے کو پہچاننا چاہیے۔ یہ ایک عام آدمی کی کیا حیثیت کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کچھ گفتگو کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ خیال اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے موسیٰ ہاتھ میں جو لاٹھی ہے ساتھ میں ایک پتھر ہے اس کو مارو۔ جب اس پتھر پہ مارا تو اندر سے ایک اور پتھر نکلا، اس کو بھی مارو، اس کو مارا ایک اور نکلا، تو کہا اندر سے ایک اور جب نکلا اس کو مارو، تو دیکھا ایک چھوٹا سا کیڑا نکلا اور اس کے منہ میں ایک سبز پتا تھا جو وہ کھا رہا تھا، اور وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا تھا، سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا انسانی، پاک ہے وہ ذات جو جانتا ہے کہ میں کہاں رہتا ہوں، وَيَرْزُقُنِي وَلَا إِنسَانِي، اور میں اتنے اندھیروں اور پتھروں کے اندر رہتا ہوں، یہاں بھی اس نے مجھے روزی پہنچائی، مجھے بھولا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سبق دیا کہ دیکھو پتھروں اور چٹانوں کے اندر ایک معمولی سا کیڑا سب تازہ پتا کھا رہا ہے، تو یہ انسان کہ میں تجھے روزی نہیں دوں گا۔ تو بعض دفعہ روزی انسان کی ضرورت ہے، روزگار انسان کی ضرورت ہے، لیکن اس روزگار کی وجہ سے انسان پریشان اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ پریشانی میں اپنے آپ کو مایوسی کی طرف لے جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظر و توجہ ہٹ جاتی ہے کہ روزی دینے والے تو اللہ کی ذات ہیں، یہ اسباب یہ وسائل کتنی معاشی بحرانیں آ جائیں، کتنی مہنگائیاں ہو جائیں، کتنا ہی کچھ ہو جائے، اللہ کی ذات نے روزی کی ذمہ داری لی ہے، وہ پہنچائیں گے روزی۔ ہمارا کام ہے محنت کرنا، لیکن اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بہت سارے اسباب ایسے بھی ہیں جن سے روزیاں چھن جاتی ہیں، تنگ ہو جاتی ہیں، اور حدیث میں ان اسباب کی نشاندہی کی ہے۔ سب سے بڑا سبب جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے تو اور بہت ساری مصیبتوں کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی مصیبت اترتی ہے کہ روزی تنگ ہو جاتی ہے، چھن لی جاتی ہے۔ حالات کی خرابی کی ایک بہت بڑی وجہ گناہ ہے۔ احادیث میں اس کی نشاندہی کی ہے کہ جب زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی تو پھر کیا ہوگا، بارشیں رک جائیں گی، روزی تنگ کر دی جائے گی، آسمان سے اللہ کی رحمتوں کا برسنے کا سلسلہ رک جائے گا، جب گناہوں کی کثرت ہوگی، جب بے حیائی اور فحاشیاں عام ہوں گی تو طرح طرح کی بیماریاں دکھیں گی۔ تو وہ سارے اسباب جن کی وجہ سے ہم پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، احادیث میں ان کی نشاندہی کی ہے، ان سے بھی بچنا چاہیے، ان سے بھی انسان کو بچنا چاہیے، اور تقوی کی اور نیکی کی زندگی گزارتے ہوئے، اعمال کا اہتمام کرتے ہوئے، اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے مطابق چلاتے ہوئے روزی کی محنت بھی کرنی چاہیے اور اللہ پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے۔ مایوسی اور نا امیدی کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دینا چاہیے۔ بزرگوں کے تجربات میں سے ہے، بلکہ احادیث میں بھی ان کلمات کی فوائد بہت زیادہ آئے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں کہ کوئی شخص استغفار کرے اور وہ غمگین رہے، ایسا ممکن نہیں کہ کوئی شخص کثرت سے استغفار کرے اور وہ غمگین رہے، حدیث کا مفہوم بھی ہے۔ اور اسی طرح اکابرین اور علماء دین کا تجربہ رہا ہے
کہ یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے اور فقر و فاقے کا شکار رہے، فقر و فاقہ اس کے قریب آئے۔ اور اسی طرح احادیث میں بھی یہ مضمون ملتا ہے، اور اکابرین اور علماء کے تجربات میں سے بھی یہ چیز واضح ہے کہ یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی اللہ کی نعمتوں کی شکر کرتا ہو، قدر کرتا ہو اور وہ نعمتوں سے محروم ہو جائے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرے گا، ناشکری کرے گا، ناجائز اور حرام راستوں پر اللہ کا مال دیا ہوا خرچ کرے گا تو وہ تو مال سے محروم ہوتا چلا جائے گا۔ اور جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو صحیح طریقے سے جائز اور حلال طریقے سے استعمال کرے گا اور ساتھ میں شکر کا عادی بنے گا، تو یہ شکر ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسا ہتھیار ہے کہ نعمتوں کو بڑھاتا ہے، نعمتیں کھینچ کر لاتا ہے انسان کے پاس۔ شکر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، محنت بھی کرنی چاہیے، جتنا اللہ دے اس پر قناعت بھی کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا